بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاء رسول ربنا بالحق الصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المرسلين رحمة للعالمين طه وياسين سيدنا ومولانا حبيبنا طبيب نفوسنا على النبي الأمي الصدر الذي يشفع باسمه البشير والنذير الرسول المصطفى الحكيم المرسل المصطفى والأمجد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى إمام المتفر والشجاع وتفر قاسم توبا وتفر أبي شفيع وشفر خالي باب خيبر حامد الجوار الحمد يوم المحشر مظهر العجائب ومظهر الغرائب الذي يوقف فرد على الحاضر والغائب امام المشرقين وامام المغربين سيد الكونين ابي مولى الثقلين امير المؤمنين علي بن ابي طالب ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من يومنا هذا الى يوم الدين اما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم الكتاب المجيد والفرقان الحكيم بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صلوات پروردگار عالم کلام بلاغت میں فرما رہا ہے کہ میرا حبیب کوئی کلام نہیں کرتا بجز وحی الہی کے. گویا پروردگار اپنے حبیب کی صداقت کے لیے بطور گواہ اس آیت کو نازل کر رہا ہے. تو ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ کا ہر قول و فعل مشیت الہی کے مطابق ہوتا ہے. اور مسلمانوں کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کو مانے. کوئی مسلمان صرف کلمہ پڑھنے سے مسلمان نہیں ہوتا. اگر وہ دین اسلام کے دائرے میں رہنا چاہتا ہے تو اس کا فریضہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے رسول کے ہر قول کو مانے, ہر فعل کو مانے, ہر گفتگو کو مانے جیسا کہ ماننے کا حکم دیا گیا ہے. اگر ہم دیکھیں کہ پروردگار نے قرآن کو جو نورانی کتاب ہے نازل کیا اور اس کتاب کو سمجھنے سے ہمارا ذہن یعنی ذہن انسان جو کافی ہے سمجھنے سے خاصر ہے. کتاب خدا نور ہے اور انسان کا ذہن کافی ہے. اس کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ نور سے توسط حاصل کیا جائے. دنیا کی علوم کے اعتبار سے بھی انسان بغیر کسی کی مدد کے علم حاصل نہیں کر سکتا. دنیا کا وہ چاہے بڑے سے بڑا عالم کیوں نہ ہو, اسکالر کیوں نہ ہو, سائنٹسٹ کیوں نہ ہو, یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے بغیر استاد کے علم حاصل کیا. اگر کسی نے یہ دعویٰ کیا تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے, کیونکہ کوئی چیز چاہے تعلیم ہو بغیر استاد کے سکھائی نہیں جاتی. ضروری ہے کہ کوئی استاد ہو جو علم کو صحیح طریقے سے بیان کرے اور اس کی تعلیم دے. جب دنیاوی اعتبار سے استاد ضروری ہے تو یہ تو اللہ کا کلام ہے جو نورانی ہے. اس کو بھی سمجھنے کے لیے کسی استاد کی ضرورت ہے. اور انسان کا یہ فریضہ ہے مسلمانوں کا کہ وہ اللہ کے کلام کو سمجھیں, اسے پڑھیں, اس پر عمل کریں. کیونکہ جو اللہ کے کلام کو نہیں سمجھتا وہ اس پر عمل نہیں کر سکتا. یعنی بقیہ اسلامی تعلیمات پر وہ کیسے عمل کرے گا کہ جب وہ قرآن کو ہی نہیں سمجھتا, وہ نماز نہیں پڑھے گا, وہ روزہ نہیں رکھے گا, وہ زکات نہیں دے گا, وہ حج نہیں کرے گا, اسے قیامت کے دن پر ایمان نہیں رہے گا. اسی لیے پروردگار عالم نے قرآن کو اس کی تعلیمات کے لیے ایک نور خلق کیا. میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ انسان کا ذہن خاکی ہے اور کلام پروردگار نوری. تو اس کے سمجھنے کے لیے اللہ نے ایک نور کو خلق کیا جسے جناب آدم کے سلوک میں ڈالا, اور جس کا جناب آدم زمین پر آئے تو یہ سلوک
ہوتا ہوا ارحام مستقلہ سے ہوتا ہوا جسد متحد بشریت کی پیکر میں ظہور فرما ہوا، اور اس کے بعد پروردگار نے یہ انتظام کیا کہ انسان کو نورانی علم نور کے ذریعے دیا جائے، انسان میری کتاب کو نور کے ذریعے سمجھے، اسی لیے پروردگار نے یہ انتظام کیا۔ پروردگار عالم اسلام کو تو بھیج چکا، اور مسلمان صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنے سے مسلمان نہیں ہو جاتا، کیونکہ اس پر ذمہ داری ہے کہ وہ اللہ کے قول کو مانے، اس کے حبیب کی اطاعت کرے، جس کے لیے کہا کہ میرا حبیب کوئی کلام نہیں کرتا بغیر میری وحی کے، ماننا پڑے گا کہ رسول اللہ نے کل لا الہ الا اللہ کہا تو لوگ پہچانے کا اقرار کرتے ہوئے اسلام میں داخل ہوئے، پھر اس کے بعد محمد رسول اللہ کا اقرار کیا۔ پروردگار نے قرآن کو رفتہ رفتہ نازل کیا اور رسول لوگوں کی ہدایت کرتے رہے، اور اس کے بعد فرمایا انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، انا دار الحکمت وعلی بابھا، انا دار الجنت وعلی بابھا۔ صلوات۔ اگر تم دیکھنا چاہتے ہو علم کو، تجارت کو، ثقافت کو، تقوی کو، تو ذرے علی پر آؤ، کیونکہ بنائے کائنات کا در صرف ہدایت کے لیے نہیں بلکہ کائنات کی مشکل کشائی کے لیے بنایا گیا، اور یہی تو پروردگار کہنا چاہتا ہے اور فیصل مانا جاتا ہے۔ قرآن میں ارشاد ہوا یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، اے ابلیس تجھے کس نے منع کیا تھا اسے سجدہ کرنے سے، سے ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں سے بنایا۔ خدا کہہ رہا ہے کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے بنایا، گویا اس وقت کوئی موجود تھا کہ جس نے آدم کو خلق کیا، اور اللہ اس کے ہاتھ اپنا ہاتھ کہہ رہا ہے۔ اگر یہ کوئی کہہ دے کہ قول خداوند عالم ہے تو ضرور اللہ نے اپنے ہاتھ سے بنایا ہوگا، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ اللہ کو ہاتھ آ جائے؟ تو ماننا پڑے گا کہ اللہ مجسم ہے، تو یہ اگر نہیں مان سکتے صفات ذوقیہ کا انکار ہے، اور وہ ماننے والا کافر ہوگا کہ جس نے اللہ کے صفات کا کفر کیا، شرک کیا۔ تو پروردگار عالم نے یہی کہا کہ اس وقت کوئی ایسی قوت موجود تھی اللہ کی مدد کے لیے کہ جس کا کام مرضی خداوند عالم ہوتا، جس کے ذریعے اللہ کام کراتا، اور وہ کام ہوتا اللہ کا۔ یہی تو بتانا چاہتا تھا کہ حضور حدیث قدسی نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، جس طرح میں نے پچھلے انبیاء کی طرف علی کو